قبا سے آدھا کلومیٹر کے فاصلے پر ایک محلہ پڑتا ہے بنو سالم کا محلہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ادھر پہنچے تو جمعے کا وقت ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سالم کے محلے میں جمعے کی نماز پڑھی، اور یہ پہلی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی پڑھائی. جمعے کا دن ربیع الاول کی 16 تاریخ بنو سالم کا محلہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جمعے کی نماز پڑھائی. وہاں ایک مسجد بن گئی ہے جس کا نام آج بھی مسجد جمعہ ہے، کیونکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز پڑھائی. اور اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، خطبۃ التقویٰ، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تقویٰ کی بات فرمایا. اللہ سے ڈرو، یہ بہترین نصیحت ہے جو ایک مسلمان دوسرے کو کرتا. اللہ سے ڈرو اس لیے کہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ سے ڈرو اس لیے کہ جو اللہ سے ڈرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. عجیب علماء عجیب بات کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے 13 مشکل سال گزار کر کے اب کچھ آسانی میں آئے ہیں، لیکن اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں ان 13 سال تاریخ کی مشکلات کا کوئی ذکر نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں ذکر فرماتے میرے ساتھ کس نے برا کیا اور میرے ساتھ فلانے نے یہ کیا اور فلانے نے یہ کیا. نہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پروگرام دے رہے، اپنے ماضی کے مشکلات کا تذکرہ کرنا. میں نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، ان سے کچھ نہیں ہوتا. اپنے مستقبل کی تیاری کرو، اپنا مستقبل بناؤ، اپنی زندگی بنانے کی فکر کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام دے رہے، اللہ سے ڈرو چھپنے کی حالت میں بھی، اللہ سے ڈرو کھلی حالت کے اندر بھی. اللہ سے ڈرو خالص اللہ کی رضا کے لیے. اس لیے اس خطبے کا نام خطبۃ التقویٰ پڑ گیا، کیونکہ اس خطبے کا موضوع ہی تقویٰ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بار بار تقویٰ کی بات فرما رہے. اوصیکم بتقوی اللہ، اوصیکم بتقوی اللہ، میں تم کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے اندر یہ کام کیا. حضرات یہ دیکھ رہے ہیں، یہ مسجد قبا ہے، اس دائرے کے اندر یہ مسجد قبا. جمعے کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے روانہ ہوئے، اور جب یہاں پہنچے ہیں یہ ہے بنو سالم کا محلہ. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز پڑھی ہے، اور یہاں مسجد جمعہ اب بنی ہے. یہ ہے وہ مسجد. اور جمعے کی نماز پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے ہیں. حضرات آج کی بات نہیں ہے، آج کی بات ہو تو یہ سب مدینہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ اب تک نہیں شروع ہوا. یہاں سے گزریں گے تو ایک آگے گھاٹی آئے گی، اس گھاٹی کا نام ثنیۃ الوداع ہے. مدینہ کے لوگ مہمانوں کو یہاں تک پہنچاتے تھے اور ان کو وداعی سلام کر کے رخصت کرتے تھے. اس گھاٹی کا نام ثنیۃ الوداع ہے. وہاں سے آگے مدینہ کی آبادی شروع ہو جاتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے ہیں تو مدینہ کی آبادی آ گئی، اور مدینہ کے لوگ نکلے، اور مدینہ کی خواتین اپنے گھروں کی چھت پر چڑھی ہیں، اور مدینہ کی بچیاں نعت پڑھ رہی تھی. ابھی آپ کے سامنے وہ نعت آ جائے. یہ ہے وہ مسجد جمعہ، یہ اس کی پرانی تصویر ہے، اور یہ آج ہے مسجد جمعہ. 16 ربیع الاول جمعے کا دن، اور جمعے کی نماز ہو چکی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر آ گئے. انصار کی بچیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں وہ کلمات پڑھے ہیں، نعت پڑھے، وہ ابھی میں آپ کو سناؤں گا. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے تو ہر ایک کی خواہش ہے کہ میرے گھر میں ٹھہرے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرماتے ہیں کہ نہیں، اس اونٹنی کو جانے دو، یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے، اس کو اللہ کی طرف سے حکم ہے، جہاں یہ اللہ کی طرف سے بیٹھے گی وہاں بیٹھ جائے گی. اور یہ اونٹنی چلتے چلتے عین اس جگہ میں پہنچی حضرات جہاں مسجد نبوی، اور اس مسجد نبوی کے سامنے اس روزے کے بالکل ادھر
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کا مکان تھا. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کا اصل نام خالد بن زید ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جب ان کے سامنے گھر کے سامنے، وہ جلدی سے اپنے قسمت پر خوش اور آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان اٹھائے اور اپنے گھر کے اندر لے گئے. اور ان کے گھر کے دو چھت سے اوپر نیچے. اللہ کے رسول آپ اوپر والے چھت میں ٹھہرے، ہم نیچے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہیں، میرے مہمان آئیں گے، لوگ مجھ سے ملنے آئیں گے تو آپ کے گھر کے اوپر، آپ کے گھر سے گزرتے ہوئے اوپر آ جائیں گے تو یہ اچھا نہیں ہے، میں نیچے ٹھہر جاؤں گا، آپ اوپر ٹھہر. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری اللہ تعالیٰ کے گھر میں تقریباً 6-7 مہینے تک رہے. اور ایک عجیب بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت کے اندر اپنے گھر میں ٹھہرے کہ کچھ 100 سال پہلے کی بات ہے. یمن کا ایک بادشاہ تبع گزر رہا تھا اور اس کے ساتھ 400 علماء تھے. ان علماء نے بادشاہ کو کہا کہ یہ وہ زمین ہے جہاں نبی آخر الزمان ہجرت کر کے آئے گا، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم سب یہاں ٹھہر جاتے ہیں. تبع بادشاہ نے ان کو کہا ٹھیک ہے آپ ٹھہر جاؤ، اور ان سب کے لیے مکانات تعمیر کیے. اور ایک مکان تعمیر کیا، کہا یہ اس نبی آخر الزمان کا ہے، جب وہ آ جائے تو اس مکان میں ٹھہرے. اور ایک عالم کو ایک خط اس نے دیا، مضمون اس کا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ احمد خیر البریہ ہے، اللہ کے پیغمبر ہے، اور اگر میری عمر ان تک پہنچ گئی تو میں ان کی مدد کروں گا. اسی عالم کی اولاد میں ابو ایوب انصاری، اور ان 400 علماء کی اولاد میں انصار ہیں مدینہ منورہ کے. تو حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی مکان میں ٹھہرے، یہی مکان ان کے لیے بنا تھا، اس مکان میں ٹھہرے ہیں. اور کچھ دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو اور ابو رافع کو مکہ مکرمہ روانہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے جو لوگ رہ گئے تھے ان کو لیا ہے مدینہ میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ تھی جن کا نام حضرت سودا تھا. حضرت خدیجہ کا تو انتقال ہو گیا تھا، حضرت عائشہ سے نکاح ہو گیا تھا لیکن اب تک رخصتی نہیں ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ ہے حضرت سودا، اور آپ 4 بیٹیاں ہیں جو حضرت خدیجہ سے ہیں، حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ رضی اللہ عنہن جمیعاً. لیکن ان میں حضرت رقیہ اپنے شوہر حضرت عثمان کے ساتھ حبشہ ہجرت کر چکی تھی، وہ مکہ میں نہیں تھی. آپ علیہ السلام کی 3 بیٹیاں تھیں، زینب، کلثوم، فاطمہ. زینب کی شادی ہوئی تھی تو ان کے شوہر نے ان کو آنے نہیں دیا، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں کلثوم اور فاطمہ آ گئی، اور آپ کی زوجہ سودا آ گئی، اور حضرت ابوبکر کا خاندان آ گیا، اسامہ بن زید آ گیا، اور ان کی والدہ ام ایمن آ گئی. تقریباً سب منتقل ہو کر آ. اب آگے دیکھیں، یہ ہے انصاری بچوں کا وہ ترانہ. انصاری بچوں نے یہ ترانہ پڑھا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہو گئے تھے. سامنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے، انصار کی جماعت آپ کے ساتھ تھی، اور مدینہ کے خواتین اپنے چھتوں پر چڑھی تھی، اور مدینہ کی بچیاں یہ نعت پڑھ رہی تھی. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں اس زمانے میں چھوٹا تھا اور میں نے اس دن تاریخ کے اندر اس سے زیادہ خوشگوار مدینے میں نہیں دیکھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہو. عجیب خوشی کا ایک منظر تھا، سارے لوگ دوڑ رہے تھے، خواتین مکان کی چھتوں پر چڑھ گئی تھی اور بچیاں نعت پڑھ رہی تھی، اور نعت یہ تھا طلع البدر علیہ.
इसका तर्जुमा आप देखें, तलअल बद्र अलैना, हम पर 14वीं रात का चांद तुलू हो गया सनीयतुल वदा से, और हम पर शुक्र वाजिब हो गया जब तक अल्लाह से दुआ मांगने वाले दुआ करेंगे। ए हमने भेजे जाने वाले, आप ऐसा हुक्म लाए हैं जो माना जाएगा। आपके आने से मदीने को इज्जत मिल गई। मरहबन या खैरदा, आपको मरहबा हो ए बेहतरीन दाई। मदीना के बच्चे बच्चियां ये नाच पढ़ रही थी और अजीब मदीना के मंजर था। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु नज्जार के महल्ले से गुजरे, बनु नज्जार का महल्ला ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नन्हियाल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब, इनकी वालिदा ये मदीना मुनव्वरा की थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके मकानात से गुजरे और उनके महल्ले से गुजरे तो उनकी बच्चियां ये पढ़ रही थी, नहनु जवारिम मिन बनी नज्जार या हफ़्ज़ा मुहम्मद मिन जार। हम बनी नज्जार की बच्चियां हैं, एक बेहतरीन पड़ोसी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है वो तराना जो बच्चियों ने पढ़ा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और अबू अय्यूब अंसारी के मकान में ठहर गए। हजरत ये सनीयतुल वदा वो जगह है जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमूदार हुए थे और अंसार की बच्चियों ने ये तराना पढ़ा था जो अभी आपने सुना। और इस जगह पर अब एक मस्जिद बनी है, उस मस्जिद का नाम मस्जिद सनीयतुल वदा। ये देख रहे हैं हजरत, ये मस्जिद नबवी है, ये रौजा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रौजा शरीफा है। और इसके सामने आपको नजर आ रहा है एक गुंबद है, ये गुंबद ये अबू अय्यूब अंसारी का मकान।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی مسجد نبوی کی جگہ میں ٹھہری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہاں پر تھے، ابو ایوب انصاری کے مکان۔ یہ دیکھ رہے ہیں یہ روضہ، اور یہ روضہ کے سامنے وہ گنبد ابو ایوب انصاری کا مکان، اور یہ اور زیادہ واضح ابو ایوب انصاری کا مکان رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ وہی پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے مکان میں ایک مکتبہ بن گیا تھا، لائبریری کتب خانہ، مکتبہ عارف حکمت، اور اب یہاں ایک بازار بن گیا، بازار ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کا مکان روضہ کے بالکل سامنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اس کے سامنے ابو ایوب انصاری کا مکان۔ یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کی قبر ہے استنبول میں، بالکل بوڑھے اور قسطنطنیہ کی جہاد کے اندر یہ شریف، اور اسی حالت میں ان کا انتقال بھی ہو، اور انہوں نے وصیت کی کہ میری قبر ادھر مجاہدین کی قبروں میں بنا دیجیے۔ تو یہ قسطنطنیہ استنبول کے اندر ان کی قبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ابو ایوب انصاری کے مکان میں، لیکن جہاں اونٹنی ٹھہر گئی تھی وہاں مدینہ کے لوگ اپنے کھجور خشک کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ جگہ کس کی ہے، تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ جگہ دو یتیم بچوں کی ہے، ایک کا نام سہل ہے، دوسرے کا نام سہیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں بچوں کو بلایا اور فرمایا کہ تم پیسے لے لو، یہ جگہ ہم پر بیچ دو، ہم یہاں مسجد بنائیں گے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ آپ کو ویسے ہی ہدیہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، پیسے لے لو۔ ان کو پیسے ادا کیے اور یہ مسجد بنائی۔ حضرات دیکھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں پہنچے 4 دن مسجد بنا دی، اور مدینہ پہنچے تو مسجد بنا دی۔ اس لیے مسلمانوں کا محلہ جب آباد ہوگا اور مسلمانوں کے علاقے کا جب نقشہ بنے گا تو پہلی فرصت میں وہاں مسجد شامل ہوگی۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں حضرات آج الٹ ہو رہا ہے، پورے علاقے بن جاتے ہیں وہاں مسجد نہیں ہوتی، اور وہاں کے مسلمان پریشان، ایک جگہ جاتے ہیں دوسری جگہ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بہریے مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک، اور یہ انصار اور مہاجرین سب نعت پڑھتے تھے، اللہم ان الاجر اجر الاخرہ فرحم الانصار والمہاجرہ، اللہم لا خیر الا خیر الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ خیر، اور خیر تو آخرت کی خیر ہے، انصار کو بھی بخش دے، مہاجرین کو بھی بخش دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے، اور مسجد نبوی کی تعمیر یہاں تک وہ ہجرت والا حصہ پورا ہو گیا ہے۔ اب آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مدنی دور آئے گا، تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ تو پھر بیان کریں۔